سر کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی؟ رؤف حسن صاحب کی ایک چیٹ تھاپر صاحب کے ساتھ لیک ہو گئی ہے، اور آپ اب کی پی ٹی آئی اور جو آپ کے دور میں پی ٹی آئی تھی، کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دو تین باتیں ہیں. پہلی تو آپ نے وہ تو ایسے ہی ہم کرنا بات ہے نا. کرن تھاپر، آپ تو دو نسلوں سے صحافت میں ہیں، آپ کے والد چچا سارے، اور آپ تو جانتے ہیں کرن تھاپر کا کیا سٹیچر ہے اس ساؤتھ ایشین جرنلزم میں. اور وہ تو آدمی ہیں جو کہ ہندوستان کے اندر رہ کے بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے خلاف بولا، جو وہاں پہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے بات کرتا ہے، اور اس کو وہاں پہ کہتے ہیں وہ پاکستانی ایجنٹ ہے. یہ اس کو پتہ نہیں کدھر لے جا رہے ہیں. سو یہ تو ایک ایسے ہی پاکستان میں ایک انفارچونیٹ ہے، کسی پہ کچھ بھی بنا دو اور کہو جی بڑا غدار ہو گیا. یہ اس کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. جہاں تک سیاست کا یا اوورال تعلق ہے، دیکھو پاکستان میں پالیٹکس پھنس گئی ہے. 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، یہ جو ساری پارٹیاں ہیں، انہوں نے کیا زور نہیں لگا لیا عمران خان کو مائنس کرنے کا، لیکن نہیں ہو رہا. روزانہ اس کا دور بڑھ رہا ہے. آپ عمران خان کا اصل پرابلم ان کے پاس یہ ہے نا کہ اس کا کوئی سیاسی آلٹرنیٹیو نہیں یہ بنا سکے، اس کے بیانیے کا کوئی آلٹرنیٹیو بیانیہ نہیں بنا سکے. اور یہ اب ایک ایسی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کنویں میں ڈبکی لگا دی ہے، اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ کنواں کتنا گہرا ہے. اب اس سے نکلنے کا جو ہے وہ سامان نہیں ہو پا رہا. عمران خان کو جب تک رسی جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، وہ کنویں کے باہر کھڑا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کنویں سے نکلنا ہے یا کنویں میں ہی رہنا ہے. تو میرے نظر میں اسٹیبلشمنٹ کو بڑھ کے عمران خان نے جو رسی لٹکائی ہوئی ہے کنویں میں، وہ پکڑنی چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. نہیں، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ رسی ان کے ہاتھ میں، لیکن جنرل فیض صاحب جو ہے وہ گرفت میں چلے گئے ہیں. کورٹ مارشل کی بات کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پورا ملک ان کی مطابق چل رہا تھا. جب پرائم منسٹر تھے عمران خان، آپ منسٹر تھے، وہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں. ایسی بات نہیں ہے. بالکل. جنرل فیض صاحب اساس ہے عمران خان صاحب پاکستان کے کی، اندر کہہ رہے انہوں نے ہیں. کہا پاکستان کا اساس ہے. کس طرح سے اساس ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفائن کریں. افغانستان کے تناظر میں انہوں نے جو کنٹریبیوشنز کی، آئی ایس آئی کے تناظر میں وہ انہوں نے بات کی، اور ظاہر ہے ان کا سارے ادھر تعلق آ ہے. گئے ہیں پاکستان میں، واپس دوبارہ مسائل شروع ہو گئے ہیں. ٹی ٹی پی زیادہ مضبوط ہو گئی. کیا یہ اچھا فیصلہ؟ وہ ایک اور لمبی بحث ہے، وہ میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ کیا بھی تھا اس کے اوپر. وہ لمبی بحث ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جنرل فیض اریسٹ ہو جائیں، عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ان کو سزا ہو جائے، اس کو عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی آلٹرنیٹیو کیا ہے، ان کا پولیٹیکل بیانیے کا آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ جنرل فیض تو نہیں نا عمران خان کو بیانیہ بنا کے دے رہے، یا پاکستان کے عوام کو بنا کے دے رہے کہ یہ کرنا. یہ تو ایک انٹرنل فوج کا ایشو ہے جس پہ میری انفارمیشن بھی نہیں ہے، آپ کی بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ان کے معاملات ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو عمران خان سے جوڑنے کا تو دیکھیں کوئی سیاسی فائدہ حکومت کو تو نہیں ہونے والا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سو یہ ایک اور کوشش ہے، کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. موجودہ قیادت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہی. آپ کو بارہا دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ آپ نہ ہم پہ تنقید کریں. کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھتے، یا عمران خان پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھتے؟ عمران خان کی طرف سے تو کوئی بات ایسی آئی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے پی ٹی آئی یا نان پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے اس وقت آپ پی ٹی آئی میں ہوں نہ ہوں، آپ کو عمران خان اچھے لگ رہے ہیں، ان میں خامیاں ہیں، آپ نے ساتھ عمران خان کا دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ہار جاتے تو پاکستان کے لوگ ہار جائیں گے. پھر تو ایک ڈکٹیٹرشپ کا، ایک رائٹس کے بغیر ایک معاشرے کا ایک لمبی کہانی ہے. عمران خان استعارہ ہے پاکستان کے عوام کی طاقت کا، اس لیے آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے ہر صورت میں. تو اور موجودہ لیڈرشپ کی ظاہر اپنی خامیاں ہیں، اور ان خامیوں کے ساتھ لیکن ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. بیانیے کی آپ نے بات کی کہ عمران خان کا بیانیہ بہت مضبوط ہے. اس سے پہلے بھی کئی لیڈرز کا بیانیہ بڑا مضبوط رہا ہے، لیکن بیانیے کامیاب نہیں ہوئے پاکستان کی سیاسی تحریک کے اندر. ہمیشہ نیریٹیوز جیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے فاطمہ جناح کا جو نیریٹیو آپ نے روکا، اور پھر مجیب الرحمان کی صورت میں اس سے بڑا نیریٹیو کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ نے ملک توڑوا دیا.
بھی اسی ٹوٹے گا طرح ملک؟ سے جی ابھی بھی ٹوٹ نہیں، اللہ نہ کرے، کوئی ایسے حالات تو نہیں ہیں ملک توڑنے والے، لیکن جو عمران خان کے نیریٹو کو مقبولیت ملی ہے پاکستان میں، وہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کوئی اس کی مثال بھی موجود ہے پاکستان میں. سو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت، تو آپ گلی پہ نکلیں آپ کو عمران خان کا مخالف ہی کوئی نہیں ملتا. اتنی بڑی پاپولیرٹی تو میں نے دیکھی ہی نہیں کسی کی زندگی میں. بیانیہ سچ ہے جو ان کا ہے. ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ پیپل آف پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو فارم دا گورنمنٹ، اور اس کو گھر بھیجنے کا حق بھی ان کا ہے. یہ جو عوام کے مقتدرہ ہونے کا ایک جو سمجھیے کہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ اس وقت رول کر رہا ہے پاکستان کو. اور کوئی اس وقت اکانومی، آپ ریلیشن فلاں یہ وہ کچھ بھی نہیں. صرف یہ چیز ہے کہ پاکستان کے عوام کو حق ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہونی چاہیے. بالکل جو صاحب، آپ نے ہمیشہ جب منسٹری میں تھے تب بھی سچ بولتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی منسٹری ہو. اب بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سچ ہی بولیں گے. جب آپ منسٹر تھے اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، اس دن جب عدم اعتماد آ رہی تھی، رات تک وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے، سائفر کا معاملہ چل رہا تھا، اور آپ کبھی اسمبلی میں ہوتے تھے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس ہوتے تھے. اس دوران کیا معاملات تھے؟ اور آپ رانا ثناء اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ان کے ایم این اے معین بٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کیا کنورسیشن ہوئی تھی؟ کیا سارا سین تھا؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب رات کو اپنی عدالت کھول دیتے ہیں، اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو عمران خان کو دیکھ کے کہتے تھے گڈ ٹو سی یو. سب کچھ دیکھ کے کہتے تھے گڈ ٹو سی یو. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ رفیق صاحب کے ساتھ، مصدق کے ساتھ، ان کے ساتھ سب سے میرے بڑے قریبی اور بڑے اچھے تعلقات. تو میں نے تو اس وقت بھی امفیسس کیا تھا، اب بھی یہ امفیسس کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات جو ہیں وہ کوئی رول آف دا گیم طے کر لیں. اور وہ سب سے بڑا رول ایک ہی ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس نے حکومت کرنی ہے. اور میں اس وقت بھی یہی تھا میرا تو نقطۂ نظر کہ اس چیز کو لو ڈاؤن کریں اور الیکشنز کی طرف بڑھیں اور دیکھیں کہ کیسے آگے جو ہیں وہ چیزیں چلیں. تو عمران خان صاحب بھیج سکتے تھے پریزیڈنٹ صاحب کو، اسمبلیاں تحلیل کر دیتے. ابھی تک تو عدم اعتماد آئی نہیں تھی، ان تک تو پہلے یہ بات آ چکی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. تو 2028 تک کا خان صاحب اپنی تقریروں میں کہہ چکے تھے کہ 2028 تک میں وزیر اعظم. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بھی جنرل فیض صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا. پلان یہی تھا کہ عدم اعتماد آئے گی. کہ کیا لیڈر کہے کہ میں کل جا رہا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس نے یہی کہنا نا کہ میں ہوں ادھر. اسٹیبلٹی کے لیے بھی تو کرنی ہوتی ہے نا چیزیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے 2028 تک. کیا وہ تو جب تک کہتے جی میں تب تک حکومت ہماری ہوئے گی، وہ تو یہی کہتا ہے نا پولیٹیکل لیڈر، تو یہی کہتے ہیں. وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب ایک حکومت جو تھی، اگر پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی، اگر اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید اگلے الیکشن میں عوام ہمیں منتخب نہ کرتی.